اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرضے کے متعلق کچھ احادیثیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے ایک حدیث کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا قرض مال میں اضافے اور گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کا جو مال ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں اور آپ کے گناہوں کو بھی بخشتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرض دینے والے کو قرض کی نصف رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت قیس بن رومی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان بن ازنان نے حضرت علقمہ کو تنخواہ ملنے تک 1000 درہم قرض دیے۔ حضرت علقمہ کو تنخواہ ملی تو حضرت سلمان نے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور مطالبہ کرنے میں سختی سے کام لیا، تو حضرت علقمہ جو تھے انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ تو حضرت علقمہ جو تھے وہ ناراض تھے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ناراض کس بات پہ تھے؟ ان کی سختی پہ، کہ انہوں نے سختی سے اپنا قرضہ واپس لیا۔ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ حضرت علقمہ کو دوبارہ حضرت سلمان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے تنخواہ ملنے تک 1000 درہم قرض دے دیں۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے ہاں ہاں سر آنکھوں پر، میں تمہیں ابھی قرض دیتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تمہارے پاس وہ مہر لگی تھیلی جو پڑی ہے نا وہ لے آؤ۔ تو ان کی جو وائف تھی وہ تھیلی لے آئیں۔ تو حضرت سلمان جو تھے حضرت علقمہ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ وہی درہموں کی تھیلی ہے جو تو نے مجھے واپس کی تھی، میں نے اس سے 1 درہم بھی نہیں نکالا۔ تو اس پر حضرت علقمہ نے کہا کہ اللہ تیرے باپ کو بھلائی دے، اگر تجھے ضرورت نہیں تھی تو پھر تم نے میرے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں رکھا؟ تو اس پہ حضرت سلمان کہنے لگے کہ ایک حدیث کی بنا پر جو میں نے تجھی سے سنی تھی۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت علقمہ نے بھی ان سے یہی کوشچن کیا کہ وہ کون سی حدیث تھی جو آپ نے مجھ سے سنی؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ تم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اسے اس رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت علقمہ نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے واقعی مجھے ایسا ہی بتایا تھا۔ یہ بھی مجھے حدیث جو تھی یہ پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ اب اسی طرح کی ایک اور ہی حدیث ہے، واقعہ یہ آپ کہہ لیں، جس میں حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ وہ ایک تاجر سے قرض لیا کرتے تھے، پھر جب انہیں تنخواہ ملتی تو قرض ادا کرتے تھے۔ ایک بار اسود نے تاجر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں قرض کی ادائیگی میں کچھ تاخیر کر لوں، اس مرتبہ کی تنخواہ میں ہمارے ذمے کچھ اخراجات ہیں۔ تو تاجر نے جواب دیا میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت اسود نے تاجر کو 500 درہم جو قرض کے تھے ادا کر دیے۔ تاجر نے وہ درہم وصول کر لیے اور وصول کرنے کے بعد کہنے لگا اچھا اب یہ درہم لے لو۔ تو حضرت اسود نے کہا کہ میں نے اسی بات کی تو تم سے گزارش کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا اور اب تم خود ہی دے رہے ہو۔ تو تاجر نے جواب دیا میں نے تمہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 مرتبہ اللہ کو قرض دیا اسے اس رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے صحابہ کرام جو ہوتے تھے کہ ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کیا کس طرح سے وہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قرض دینے والے کا اجر اور ثواب قرض دینے والے کی نیت اور خلوص کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اس ثواب میں ایک یہ بھی آتی ہے حدیث میں کہ قرض دینے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مقررہ مدت کے بعد تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والے کو روزانہ قرض سے 2 رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی اسے ہر روز اس رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی اس کے لیے روزانہ قرض کی رقم سے 2 رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔
تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے تو اس کے لیے ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ حدیث سنی کہ جو شخص مقروض ہو اور تنگ دست بھی ہو، اس کو مہلت دے، اس کے لیے روزانہ قرض کی رقم سے دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ مقررہ مدت تک قرض دینے والے کو روزانہ قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن مقررہ مدت گزرنے کے بعد مہلت دینے والے کو قرض کی رقم سے دگنی رقم کے برابر روزانہ ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے کا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انکریج کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی قرض مانگے اور آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر آپ قرض دے دیں۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دینا گناہوں کی مغفرت کا بھی باعث ہے، اس سے آپ کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، گناہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ مقروض کو مہلت دینے والے کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پریشانی دور فرما دیں گے۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والے سے اللہ تعالیٰ ساری اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تنگ دست کو مہلت دینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا میں مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک بڑی مصیبت دور فرمائیں گے۔ اور جو شخص تنگ دست آدمی کو مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دینے کے بعد ایک اور بھی بات کہی تھی کہ اگر آپ کا مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے اور واپس نہیں کر سکتا، تو پھر اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو پھر اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تنگ دست مقروض کا قرض معاف کرنے والا قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ کے عرش تلے جگہ پائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ 7 طرح کے لوگ جو ہیں جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ایک اور بھی ہوگا یہ سایہ کچھ لوگوں پر، کچھ اور لوگ بھی سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو یہ سورہ پڑھیں گے جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، سورہ البقرہ اور آل عمران۔ یہ 2 صورتیں جو بندہ پڑھتا ہوگا وہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور وہ سایہ کہتے ہیں بادل کا بھی ہو سکتا ہے پرندوں کا کوئی جھنڈ ہو، فلاک آف برڈز جیسے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں پرندے آ جائیں، وہ آ کے سایہ کر دیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سایہ ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر بھی۔ حضرت ابو لیسر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے سب سے پہلے وہ شخص جگہ پائے گا جس نے کسی مقروض کو مہلت دی یہاں تک کہ وہ خوشحالی پالے، پھر اس چیز یعنی کہ اس مال کو اس پر صدقہ کر دے، یعنی کہ معاف کر دے جس کا وہ مطالبہ کر رہا تھا، اور اسے کہہ دے کہ اللہ کی رضا کے لیے میرا مال جو تمہارے ذمہ تھا وہ صدقہ ہے، اور وہ قرض کی جو بھی آپ نے اب پیپر ڈاکومنٹس کیے ہوئے ہیں ان کو جلا دے۔ آپ نے ہم دیکھا تھا نا کہ ابھی ہم نے آیت میں کیا پڑھا ہے کہ آپ لکھ لیں اس معاملے کو، تو وہ جو لکھت پڑھت آپ نے کی ہوئی ہے وہ لکھنے کا معاملہ اس کو بھی آپ پھر جلا دیں۔ تنگ دست مقروض کو معاف کرنے والے خوشحال تاجر کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تنگ دست مقروض کا قرض معاف کرنے پر عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والی حدیث سن کر صحابی نے تنگ دست آدمی کا سارا قرض معاف کر دیا۔ چلیں بس یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں آج اس کا۔
جو حدیث ہیں اس کو انشاءاللہ کسی نیکسٹ سٹنگ میں دوبارہ کچھ اور مزید اس میں سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔